یہ آپ حضرات کے علم میں بات ہوگی ہی کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہی ہیں، ہی نہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، بس 4 ہی ہیں، 4 ہی ہیں نہیں، خلفائے راشدین 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ سمجھو اس مضمون کو اچھی طریقے سے، خلفائے راشدین 4 ہی نہیں ہیں، وہ 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری کے بعد مسلسل یہ 4 حضرات آئے ہیں، اور تقریباً امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ان 2 اعتبار سے یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اور انہوں نے 6 مہینے حکومت کی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد وہ ریزائن ہو گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ تو 5ویں تو متصل ہیں، لیکن ان کی خلافت کیونکہ بہت مختصر عارضی رہی تھی، ابھی استقرار نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، جماؤ نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے عام طور پر گنتے نہیں، یہ 4 خلیفہ کہتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ تو حضرت حسن متصل ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنتن، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استعفیٰ دیا اور وہ خلافت سے دستبردار ہوئے ہیں، وہاں جا کر 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو شہید ہوئے ہیں اس وقت 30 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 29 سال اور 6 مہینے ہوئے تھے۔ پھر حضرت حسن خلیفہ بنے اور 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی اور پھر ریزائن کر دی۔ تو 30 سال جو حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، وہ 30 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے پر جا کر پورے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں تو اس حدیث شریف کی روح سے ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ لیکن یہ جو امت میں مشہور ہے کہ خلفائے راشدین 4، تو وہ 4 اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ وہ 4 حضور کے بعد مسلسل متصل آئے ہیں، اور وہ ان کی حکومتیں جمی ہوئی حکومتیں رہی ہیں، لمبے اچھے وقت تک رہی ہیں، اس اعتبار سے 4 کہتے ہیں، حضرت حسن کو نہیں گنتے۔ پھر 30 سال حضور کے بعد میں خلافت رہے گی، پھر قیامت تک پھر خلافت نہیں لوٹے گی، نہیں، وقتاً فوقتاً خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی، وقتاً فوقتاً خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی، اور زیادہ تر ملوکیت یعنی کنگڈم، حکومت شاہی چلے گی، زیادہ تر شاہی چلے گی، اور گاہے ماہے کبھی کبھی خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی۔ چنانچہ پہلی صدی حضرت حسن کا زمانہ ختم ہو گیا تو خلافت ختم، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہوئی، ہوتی رہی، چلتی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر ان کے لڑکے یزید آئے، پھر اس کے بعد آئے، پھر حضرت معاویہ کی اولاد ختم ہوئی تو مروان بن الحکم آئے اور مروان بن الحکم کی اولاد شروع ہوئی۔ مروان بن الحکم کی اولاد میں مروان بن الحکم خلیفہ بنا، جب وہ نہیں رہا تو اس کے بعد اس کے 4 لڑکے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے،
سب سے بڑا لڑکا ہے عبد الملک ابن مروان، وہ خلیفہ بنا. پھر اس کے بعد میں ولید ابن مروان خلیفہ بنا. پھر اس کے بعد سلیمان ابن مروان کا نمبر آیا. ولید اور سلیمان کے بیچ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اسی مروان کے خاندان ہی کے تھے، ان کو موقع مل گیا، وہ خلیفہ بنائے گئے بیچ میں. تو مروان کے جو 4 لڑکے بادشاہ ہیں، ان 4 لڑکوں کے بیچ میں 2 ادھر اور 2 ادھر، اور بیچ میں عمر ابن عبدالعزیز آئے ہیں. اور پوری امت نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے. وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ کنگ نہیں تھے، وہ خلیفہ راشد تھے. تو گویا 100 سال پر جا کر حضرت حسن پر خلافت بند ہوئی، پھر 100 سال پر جا کر خلیفہ آئے. اسی طریقے سے پھر قیامت تک وقتاً فوقتاً خلفائے راشدین پیدا ہوتے رہیں گے. یہ مطلب خلفائے راشدین کا نہیں ہے کہ بس وہ 4 ہی خلیفہ راشد ہیں، ایسا نہیں. خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لو تو یہ مضمون سمجھ میں آئے. یہ مضمون سمجھ میں کب آئے گا؟ جبکہ آپ خلافت راشدہ کا مطلب سمجھیں گے تب یہ مضمون سمجھ میں آئے گا. خلافت کے معنی تو آپ حضرات جانتے ہیں، نیابت. خلیفہ کون کہلاتا ہے؟ ڈپیوٹی، نائب. تو خلافت یہ مختصر لفظ ہے، شارٹ لفظ ہے. پورا لفظ ہے خلافت علی منہاج النبوہ، یہ ہے پورا لفظ. یعنی وہ خلیفہ جو حضور کے طریقے پر حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. یہ خلافت کا مطلب ہے، جو حضور کا طریقہ تھا، حضور نے جس طرح سے حکومت کی ہے، جو طریقہ حضور کے حکومت کرنے کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر جو حضرات حکومت کریں گے وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ خلفاء ہیں، حضور کے خلفاء ہیں، اور وہ خلافت ان کی خلافت راشدہ ہے. تو خلافت کے معنی ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے انداز پر، نبوت کے مینر پر، نبوت کے طریقے پر، نبوت کی روش پر. نبوت حضور نے جس انداز پر حکومت کی ہے اس انداز پر حکومت کرنے والے جتنے حضرات ہیں وہ سب خلفائے راشدین ہیں. حضور کا خلافت کا کیا انداز تھا؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے، اتنا لمبا موضوع ہے کہ ایک موٹی ضخیم کتاب کا موضوع، اسے مختصر وقت میں نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن اگر ساری دیگ کا، پلاؤ کی ساری دیگ کو سمجھنا ہو تو چند چاولوں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیگ کیسی پکی ہے. تو 1-2 مثالوں کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. سارا مضمون نہیں سمجھا جا سکتا کہ حضور کے حکومت کرنے کا انداز کیا تھا. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، مضمون ہے، مگر ایک تھوڑا بہت سمجھنے کے قریب ہونے کے لیے آپ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکومت کے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے، مالک نہیں سمجھتے تھے. حضور اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے تھے حکومت کے مال کے، اپنے آپ کو امانت دار، امین سمجھتے تھے، جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہو. حضور حکومت کے سارے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے، اور حکومت کے مال میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. اپنا سب کچھ تو لٹا دیا، قوم پر اپنا سب کچھ تو لٹا دیا، قرضے لے لے کر کے مسلمانوں کو خرچ کیا. باقی جو گورنمنٹ کا مال تھا، بیت المال خزانہ، اس میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر یا اپنے متعلقین پر خرچ نہیں کیا. آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے تو پورا یہی سمجھ میں آئے گا. اچھا، پھر
جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس گورنمنٹ کے پیسے میں من مانی کریں، جس کو چاہے اتنا دے دیا، جس کو چاہے اتنا دے دیا، جس کو چاہے کم دیا، کسی کو نہیں۔ حضور پوری امانت دار اپنے آپ کو امانت داری کے ساتھ کرتے تھے، جس کا جتنا حق ہے بس حق کے مطابق اس کو پہنچے گا۔